نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا. یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہوئے اب آہستہ آہستہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے اس منظر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے صلح حدیبیہ اور اس کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج پروگرام کے فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے میں ہوسٹ کے بغیر خود ہی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں غزوہ خیبر کے احوال اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پیش کریں گے. غزوہ خیبر بھی اسلام کے اندر جو غزوے بپا ہوئے ان میں ایک عظیم شان رکھتا ہے، لیکن غزوہ خیبر کی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں تو کچھ دوستوں نے جب یہ پروگرام نشر ہوا تو مجھ سے یہ سوال کیا کہ بار بار سیرت النبی بیان کرتے ہوئے ہم نے عصر حاضر سے ریلیونٹ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ہمیں اب آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور کوئی خیر کا کام جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن کے تحت زندگی گزاری اور ہر بندہ مومن کو اس مشن کے فروغ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو کچھ دوستوں نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ جو بھی خیر کا کام ہم سے ممکن ہو، چاہے وہ علم کا فروغ ہو، چاہے وہ اپنے علاقے میں مسلمانوں کی خدمت اور فلاح عامہ کا کوئی کام ہو، یا مدارس کی خدمت ہو، یا ملک پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کریں اور اپنے علاقے میں علم کے فروغ کے لیے ہم کچھ کریں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو اور حضور ہم سے پوچھیں کہ میں نے ایک مشن کے تحت زندگی گزاری اور زندگی کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، تو بتاؤ تم میری امت کے لیے کیا کر کے آئے ہو. تو اس وقت انسان عرض کر سکے کہ یا رسول اللہ، ہم نے امت مسلمہ کے لیے اور خدمت کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن اگر ہر بندے کا اس معاشرے کے لیے ہو، وہ اپنے لیے نہ جیے بلکہ معاشرے کے لیے زندگی گزارے، تو اس سے خیر کے بہت سے پہلو اور مناظر جنم لیتے. دوسرا، آج کے اس پروگرام کے شروع میں ایک شکر نعمت بھی کرنا چاہوں گا، اور وہ شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے علمی اور روحانی پلیٹ فارم سے اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بیان کی توفیق عطا فرمائی. اور یقین جانیے معزز سامعین و ناظرین کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیان سیرت کے دوران ایک عجیب کیفیت ہمیں نصیب رہی کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گویا کہ ایک ذہنی سفر طے ہو رہا ہے اور ہم مدینہ اور مکہ کی فضا میں موجود ہیں. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے جس پہ الحسنات میڈیا ٹیم کے ہمارے تمام اراکین جنہوں نے اس میں محنت کی، وہ کیمرہ مین ہوں، وہ اس کے لیے ایڈیٹنگ کرنے والے ہوں، وہ اس کے لیے کوئی بھی خدمت سر انجام دینے والے ہوں، تو سب کے جو ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان مناظر کو آسان پیرائے میں عصر حاضر سے ریلیٹ کر کے ہم اسے پیش کر سکیں. بعض دوستوں نے پوچھا کہ اس کے لیے مراجع، کتب اور ریفرنسز کون کون سے جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے. تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اردو زبان کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بہترین جو مصدر سیرت ہے وہ ضیاء النبی شریف ہے، جو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شورى آفاق تصنیف ہے، جو 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں آپ نے
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے کہ پڑھ کے حضور کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے اور دل کو گداز نصیب ہوتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ اشکوں سے وضو کرتی ہیں اور بڑی خوبصورت کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ تو ضرور ضیاء النبی کا مطالعہ کریں۔ الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے۔ اسی طرح اور بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کو اردو زبان میں ریفر کیا جا سکتا ہے۔ عبد الدائم دائم صاحب کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ بھی بہت شاندار ہے۔ اگر ہم عربی کی بات کریں تو اس پروگرام کی تیاری میں شیخ عمر خالد مصر کے ایک بہت اچھے جو ہے وہ خطیب بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤثر اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک اچھے پیرائے میں پیش کیا ہے۔ تو اس پروگرام کی تیاری میں ہم نے ان کی جو پروگرامز اور کتب ہیں ان سے بھی استفادہ کیا۔ اسی طرح شیخ سعید رمضان بوطی کی کتاب فقہ السیرہ، جو ایک لاجواب تصنیف ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس سے بھی ہم نے اس کتاب اور اس پروگرام کے اندر استفادہ کیا۔ تو یہ وہ چند کتابیں تھیں جن کا ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ تو حضرات محترم، صلح حدیبیہ جب ہو گئی سن 7 ہجری کے اندر، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پھر آپ نے خیبر کی طرف اپنی توجہ مرکوز فرمائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خیبر گزشتہ غزوہ خندق کے بعد جو 2-3 سال ہیں اس میں سازشوں کا مرکز بن چکا تھا، اور یہاں کیونکہ بنو نذیر کے وہ یہودی جن کو مدینے سے نکالا گیا تھا، حیی ابن اخطب کی قیادت میں، وہ یہاں جمع ہو چکے تھے، اور حیی ابن اخطب جب بنو نذیر کو ساتھ لے کے مدینہ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ تم اپنے اموال لے جا سکتے ہو، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بھیڑیں ہیں ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت نکالا، اور اس کے چمڑے کے اندر سونا بھرا، اتنا ان کے پاس سونا جمع تھا، اور پھر اس پورے چمڑے کو سی کے بوریوں کی طرح بھر کے سونے کو لے کے وہ مدینے سے خیبر کی طرف نکلے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ یہ سونا اور یہ مال جو ہے یہ ہم اب اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کی بات کو سن لیا، لیکن اس وقت کوئی رد عمل نہ دیا، اور وہ خیبر میں چلے گئے۔ لیکن خیبر میں جا کے انہوں نے اس خطے کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا، اور 3-4 سال سے وہاں سے سازشوں کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ کعب بن اشرف جو مسلمانوں کا بہت بڑا مخالف، کافر اور مشرک تھا، وہ اشعار لکھتا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے یہ اشعار خیبر کے علاقے سے پھر آگے نشر کیے جاتے تھے مختلف قبائل میں، اور ایک بڑی کمپین لانچ ہوتی تھی اور لابنگ کی جاتی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طرح غزوہ خندق کی جو منصوبہ بندی ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حیی ابن اخطب ہی خیبر سے چلا اور پھر وہ ابو سفیان کے پاس پہنچا، اور غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کی جو پلاننگ ہے اس میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا حصہ تھا۔ پھر اسی طرح بنو قریظہ جب غزوہ خندق میں انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کے ساز باز کی کہ تم آگے سے حملہ کرو، ہم پیچھے سے کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتے ہیں، تو اس حملے کی جو پوری چال بنی گئی تھی اس میں بھی بنو نذیر اور خیبر کے یہودیوں کی بہت بڑی ساز باز شامل تھی۔ اسی طرح جو خیبر ہے وہاں سے یہ بھی چیز سامنے آ چکی تھی کہ انہوں نے ایران، روم اور جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان کو خط لکھنے بھی شروع کیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف، مدینہ کی ریاست کے خلاف وہ سازشیں بھی ان کی سامنے آ چکی تھیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ اب آرام سے نہ بیٹھا جائے، بلکہ یہ وہ جو ایک مخالف قوت ابھر رہی ہے اور جو پورے خطے کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اسٹیبلٹی اور استحکام جو ہے اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اس خطے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو لازم ہے کہ ان کا سر کچلا جائے اور ان کو اسلحے سے محروم کیا جائے تاکہ اس خطے کے اندر امن قائم ہو سکے۔ اگر ہم خیبر کے اس حدود اربع کی بات کریں تو یہ مدینہ پاک سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مدینہ پاک سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ خیبر کے قلعے واقع ہیں، اور یہ پہاڑی زمین بھی ہے، اور وہاں پہ یعنی پہاڑ بھی ہیں اور زمین بھی زرعی موجود ہے، اور وہ بڑی زرخیز زرعی زمین ہے جس کے اندر اس وقت بھی جو کھجوروں کے باغ تھے، ایک ایک باغ میں 40-40 ہزار کھجوروں کے درخت بھی تھے، اور وہاں سے بہت بڑی پیداوار جو ہے وہ پورے عربوں کے پاس آتی تھی، اور وہ ایک بہت بڑا ہب تھا اکنامک اور اقتصاد کا۔ اور اسی طرح وہاں پہ 10,000
یہودی جنگجو جو ہیں وہ آباد تھے، جو کہ یہودی ایک بہت بڑی قوت بن چکے تھے۔ اسی طرح وہاں پہ 8 قلعے تھے، اور قلعہ در قلعہ، یعنی ایک قلعہ جو ہے اس میں سے بندہ داخل ہوتا، اگر اس میں کوئی تھریٹ ہوتا تو دوسرے قلعے میں چلے جاتے، پھر دوسرے سے تیسرے میں چلے جاتے، تیسرے سے چوتھے میں چلے جاتے۔ تو وہ قلعہ در قلعہ ایک ایسی سٹیٹ بن چکا تھا کہ اگر وہ بند ہو جاتا تو پھر اس کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس کا حصار بڑا مضبوط تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مدینہ سے اعلان فرمایا کہ ہم اب جو ہے وہ خیبر کی طرف نکلیں گے، اور اس سازش کو سر کچلنے کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ اور ان وہاں بھی مقصد یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ کوئی قتال کیا جائے یا اسے سلاٹر ہاؤس بنایا جائے یا یہاں لوگوں کے سر کاٹے جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا کہ کم از کم یہود جو ہیں ان کو سازشوں سے باز رکھا جائے، ان کو اسلحے سے محروم کیا جائے، تاکہ وہ اس خطے کے لیے خطرہ نہ رہیں، اور ان کے ساتھ صلح جوئی کی جائے۔ اور اسی طرح اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ خیبر لڑا ہے، اب اس پہ بہت سے یہودی اور آج کل مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے ان لوگوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے اوپر فوج کشی کی۔ حالانکہ اگر اس کے نتائج کو دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 جنگجو یہاں پہ آباد تھے، اگر ان کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو ان میں سے کوئی بندہ زندہ نہ بچتا، لیکن 10,000 افراد میں سے آپ جو ہے وہ ذرا امیجن کریں کہ کتنے افراد اس جنگ میں مارے گئے، صرف 96 افراد، اور وہ بھی جو قلعے سے تیر پھینکتے تھے اور اس طرح مناوشات اور جنگی مشقوں میں، وہ 96 افراد صرف قتل ہوئے، اور باقی 10,000 افراد جو ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ان کے ساتھ آخر میں صلح ہو گئی، اور اس طرح یہ غزوہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اور مسلمانوں میں سے صرف 16 افراد شہید ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ جو ہے یہ اپنے نتیجے تک پہنچی۔ کتنے مسلمان مدینہ سے گئے؟ صرف 1400 افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، یعنی جتنی تعداد صلح حدیبیہ میں گئی اتنی ہی تعداد خیبر میں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ 10,000 کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 16 یا 1400 افراد کو لے کے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا اور جو آپ کی ایک دانش مندانہ بصیرت اور نظر تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہود جو ہیں ان کے اندر بالکل یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ قلعے سے باہر نکل کے آمنے سامنے ہمارے ساتھ جنگ کریں، اس کی کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے قلعے اتنے اونچے بنائے ہی اس لیے تھے کہ وہ دبک کے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بزدل لوگوں کی طرح چھپ کے اندر بیٹھ جائیں، تو اس لیے اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہی نہ تھی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1400 افراد کو لے کے آپ وہاں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا یقاتلونکم الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ یہودی جو ہیں یہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ یا تو بلند دیواروں والے قلعوں کے اندر بیٹھ کے یا دیواروں کے پیچھے سے یہ آپ سے بزدلانہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ کے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رعب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مدد کی تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو فراست بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے، اور قوت ایمانی کے ساتھ انسان جس طریقے سے جہاد اور جنگ کر سکتا ہے، اور یہ جہاد اور یہ بصیرت بغیر ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری ہاں حکومتوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اور جو یقین والے اور دینی جذبے والے لوگ ہیں ان کو آگے ہی نہیں آنے دیا جاتا، ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی دانش مندانہ بصیرت پہ اعتماد کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی آج افسوس ہوتا ہے آپ سے جہاد والی جا رہی ہے، کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بالکل ایک نعوذ باللہ بزدل سی قوم بن جائیں، نہ ان کے اندر قوت جہاد رہے، نہ ان کے اندر دانش مندانہ بصیرت رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوت ایمانی کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ خندق کے وقت سے جب خیبر کی سازشیں سامنے آ چکی تھیں تو پھر سن 5 ہجری کے اندر جب یہ غزوہ خندق ہوا ہے تو پھر اس کے بعد سن 6 ہجری 7 ہجری یہ 2 سال 3 سال کا انتظار کیوں کیا، پہلے ہی انہیں کیوں نہ کچل دیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن اور بصیرت ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی محاذ کھولا جائے۔ پہلے کیونکہ قریش کے ساتھ ابھی جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے تو آپ کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے تھے۔ پہلے خیبر سے پہلے صلح حدیبیہ کے ذریعے جب وہاں امن قائم ہو گیا اور قریش کے ساتھ ایک سیز فائر ہو گیا
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب توجہ فرمائی، اور جب آپ مدینہ سے نکلنے لگے تو مدینہ کی عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ نکلنا چاہتی ہیں۔ جیسا کہ پہلی جنگوں میں بھی خواتین کا بڑا فعال کردار ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفعہ کیونکہ ان قلعوں کا گھیراؤ کرنا ہے اور سخت موسم میں باہر بیٹھنا ہے، تو میں خواتین کو زیادہ ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں 20 خواتین جو ہیں ان کو اجازت ملی اور وہ ساتھ آئیں، تو 1400 صحابہ کے ساتھ 20 خواتین کا ایک قافلہ جو ہے وہ بھی موجود تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ہر موڑ کے اوپر مرد کے ساتھ عورت کا کردار جو ہے وہ لازم ہے اور وہ فعال طور پہ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی ان 20 خواتین میں اس گروپ کا حصہ بن گئی، اور جب نکل پڑے مدینہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا اے چھوٹی بچی تو کیوں آئی ہے، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ کیسے چلے گی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ضرور اس سفر میں جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، اس چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا اور سارے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، اور پھر غزوہ خیبر کے آخر میں جب مال غنیمت آیا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت ہار بھی تھا، تو آپ نے وہ ہار اپنے ہاتھوں سے خود اس چھوٹی سی بچی کے گلے میں پہنا کر اس کو انعام سے بھی نوازا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے اوپر شفقت ہے جو جنگ کے عالم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر ہمیں اس میں اور بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ جب مدینہ پاک سے صحابہ نکلنے لگے تو ایک شخص تھا جس نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا، 5 درہم کا قرض۔ ابو شہم اس یہودی کا نام تھا، اور عبداللہ ابن ابی حضرت الاسلمی یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اس کا وہ قرض ادا کرنا تھا۔ تو وہ یہودی آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا قرض دیے بغیر کبھی بھی اس جنگ پہ نہیں جانے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو میرا تمہارا وعدہ تھا، ابھی اس میں مدت باقی بھی ہے، تو میں جاؤں گا اور جنگ سے واپس آ کے تمہارا قرض لوٹاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، وہ خود بھی کیونکہ یہودی تھا، تو کہنے لگا بھائی اب تم جا رہے ہو خیبر، وہاں 10,000 یہودی موجود ہیں، اب وہ تمہیں ناخن چنے چبوائیں گے اور تمہیں پتہ چلے گا جنگ کیا ہوتی ہے، شاید ہی کوئی زندہ واپس آ سکے، اس لیے مجھے پہلے میرا قرض دو، پھر میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ مجھ سے قرض مانگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا قرض ابھی اس کو لوٹا دو۔ تو پھر کہتے ہیں میرے پاس 2 ہی لباس تھے، ایک میں نے پہنا تھا اور ایک ساتھ رکھا تھا کہ وہ میں تبدیل کروں گا، لیکن میں نے اپنا وہ لباس بیچا، 3 درم کا وہ فروخت ہوا، اور 2 درم مزید مجھے چاہیے تھے، تو اپنے سر کی وہ چادر جو مجھے دھوپ اور سردی سے بچانے والی تھی اسے بھی بیچا، اور یوں 5 درم پورے کر کے اس یہودی کا قرض ادا کیا۔ اور پھر میں پریشان بیٹھا تھا کہ اب کیسے میں دھوپ اور گرمی سے بچوں گا اس سفر میں، میرے پاس تو اب چادر بھی موجود نہیں ہے۔ تو مدینے کی ایک بوڑھی خاتون میرے پاس سے گزری اور پوچھا کہ اے حضور کے صحابی، تو کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ تو جب میں نے اپنی وہ بات بتائی تو اس عورت نے اپنی چادر مجھے دی اور کہا کہ میں گھر میں انتظار کر لوں گی، جاؤ اور میری طرف سے یہ چادر اس غزوے میں شرکت کرے گی تو مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ تو عبداللہ ابن ابی حضرت الاسلمی وہ چادر لے کے غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی، اور جب واپس مال غنیمت ملا تو اس مال غنیمت میں ایک کنیز ان کے حصے میں آئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کنیز ہے جو اسی ابو شہم یہودی کی کنیز ہوا کرتی تھی مدینے میں۔ تو جب یہ واپس لے کے آئے تو 1000 درم کے اندر وہ کنیز اس یہودی ابو شہم کو عبداللہ ابن ابی حضرت الاسلمی سے خریدنی پڑی۔ تو کہاں 5 درم اور کہاں 1000 درم۔ تو وہ جو کہتا تھا کہ یہودی تمہیں ختم کر دیں گے، تم واپس بھی نہ آ سکو گے، مسلمان واپس بھی آئے، اور پھر اس کو 5 درم کے بجائے 1000 درم دے کے وہ کنیز واپس خریدنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شان اور عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ جو غزوہ خیبر ہے، اس کے اندر بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جب قلعوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صفوں میں صحابہ کو چلنے کا حکم دیا کہ سارے اپنی اپنی صف میں چلیں، کوئی آگے نہ نکلے۔ ایک نظام کا اسلام نے ہر موقع پہ ہمیں بتایا ہے کہ کوئی جو ہے وہ بد نظمی پیدا نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کروانے میں ہر غزوے کے اندر بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ بدر میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص جب آگے نکلا تھا تو اسے ایک چھڑی کے ساتھ سیدھا کیا، اور وہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہم نے بیان کیا۔ تو یہاں بھی صحابہ صفوں میں چل رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ ان صفوں سے آگے نکل گیا جس کا نام ابو عبس ابن جبر تھا، تو وہ تھوڑا آگے نکل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کے جلال میں آئے، غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا
اذهب الى مؤخر الجیش، کہ تو نے قانون کو توڑا ہے اس لیے تو لشکر کے آخر میں چلا جا، یہ تیری سزا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، یہ جنہیں ہم ٹریفک کے قوانین کہتے ہیں یا جنہیں ہم نظم و ضبط کہتے ہیں، آج کتنے ہی لوگ سپیڈ لگانے کی وجہ سے اور ون ویلنگ کی وجہ سے اور بہت زیادہ سپیڈ کی وجہ سے حادثات میں کچلے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں اور جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے دوران زیادہ تیز چلنے سے اور نظم و ضبط سے آگے نکلنے سے منع کر کے یہ نظام بھی عطا فرما دیا کہ وہی مسلمان اور بندہ مومن خیر پہ چلنے والا ہے کہ جو ہر طرح کے نظم و ضبط کا بھی خیال رکھے اور جو قوانین ہیں ان کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اب جب خیبر کے قریب پہنچے تو ایک اور واقعہ عجیب پیش آیا کہ بنو غطفان کا قبیلہ، یہ وہی قبیلہ ہے کہ جنہوں نے غزوہ احزاب میں ابو سفیان اور کفار کے لشکر کی سپورٹ کی تھی، اور ان کے ساتھ یہ بھی آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں آفر کی تھی کہ مدینہ پاک کی کھجوروں کا 1/3 حصہ ہم تمہیں دیتے ہیں اگر تم جو ہے وہ یہاں سے ودرا کر جاؤ اور اس لشکر سے باہر نکل جاؤ۔ لیکن مدینے والوں نے غطفان والوں کو وہ کھجوریں دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ انکار کر دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا حق ہے، اگر وہ تمہیں نہیں دینا چاہتے تو پھر میں بھی اس کا وعدہ نہیں کرتا۔ یہی غطفان قبیلے کے لوگ اب یہاں پھر یہودیوں سے ساز باز کر کے 4000 کا لشکر لے کے پہنچے، اور مسلمانوں کی جب مسلمان خیبر کے قریب تھے تو ایک طرف سے یہ بھی آ گئے کہ ادھر سے قلعے سے یہودی نکلیں گے اور ادھر سے ہم حملہ کریں گے اور ہم مل کے خیبر میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک دفعہ پہلے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور فرمایا سمار و خیبر لمدت سنہ، کہ ہم تمہیں 1 سال خیبر کی کھجوریں دیں گے اگر ہمیں فتح ہو گئی، ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے راستے میں نہ آؤ۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے۔ لیکن یہاں حضور کے 2 غلاموں کی قوت اور ان کی معاملہ فہمی سامنے آئی، ایک کا نام حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کے بارے میں پورے سیرت کے حصے میں کہتا رہا کہ یہ انٹیلیجنس کے محکمے کے لوگ تھے، مخابرات کے لوگ تھے، یہ CID کا جو محکمہ جاسوسی کا ہوتا ہے اس کے یہ بڑے فعال لیڈر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں نے اپنے کچھ بندے بنو غطفان کے ان لشکر کی صفوں میں ڈالے ہوئے تھے جن کے ذریعے وہ وہاں جو میسج پہنچانا چاہتے پہنچا سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے غطفان کے لشکر میں یہ خبر جو ہے یہ ایک افواہ کے طور پہ ڈال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ خود تو خیبر آئے ہیں، لیکن ایک لشکر حضور نے غطفان والوں کے پاس بھیجا جو مدینے سے غطفان کے گھروں کی طرف نکل چکا ہے اور پیچھے سے ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ جو ہی یہ خبر لشکر کے اندر سرایت کرنے لگی اور ان کے اس عیینہ نامی اس شخص تک پہنچی جو ان کا لیڈر تھا، تو فوراً ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے گھروں کی حفاظت کی انہیں اتنی فکر لائق ہوئی کہ وہ فوراً وہاں سے نکل بھاگے اور اپنے گھر پہنچے۔ وہاں دیکھا تو کچھ بھی لشکر ایسا نہیں تھا، لیکن یہ جنگ کے اندر جو ایک ہیلہ سازی ہوتی ہے اور جنگ کے اندر جنگی چالوں کے ذریعے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مارکہ کر دکھایا کہ بغیر جنگ کے غطفان والے سارے لوگ واپس بھاگ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے وہ خیبر کے بالکل علاقے میں داخل ہونے لگے تو حضور نے سب کو روکا اور سب کو فرمایا کہ پہلے کسی علاقے میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ اسلام کی ایک روحانی جانب ہے کہ اسلام ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھاتا ہے جس سے انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کا فیض پاتا ہے۔ تو حضور نے پورے لشکر کو یہ دعا پڑھائی، اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الریاح وما زرعنا، کہ یا اللہ اے آسمانوں کے رب اور آسمان جس جس چیز پہ سایہ فگن ہے، اور اے زمینوں کے رب اور زمینیں جو غلہ اگاتی ہیں، اور اے ہواؤں کے رب اور ہوائیں جو اپنے ساتھ نعمتیں لے کے آتی ہیں، اسألک من خیر هذه البلدۃ وخیر ما فیها وخیر اہلها، کہ یا اللہ میں اس علاقے کی خیر اور بہتری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس علاقے کے شر سے اور اس علاقے کے رہنے والوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ رات کا وقت تھا تو صحابہ نے کہا کہ ابھی ہم حملہ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننتظر حتی الصباح، یہ حضور کا اخلاق کریمانہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں کسی پہ حملہ نہیں کروں گا، صبح ہونے کا انتظار کروں گا۔
اور رات کے اندر حملہ میں نہیں کروں گا، اچانک کسی کے اوپر اس طرح حملہ نہیں کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے کہ عورتیں اور بچے اور بے گناہ لوگ جو ہیں انہیں ڈرانا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں درخت نہ کاٹے جائیں، بوڑھوں پہ حملہ نہ کیا جائے، بیماروں پہ حملہ نہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، ہسپتالوں پہ حملہ نہ کیا جائے، جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ حملہ نہ کیا جائے، تو باغات جو ہیں ان کو نہ کچلا اور جلایا نہ جائے۔ یہ اخلاق محمدی ہے اور یہ اسلام کے جنگی اصول ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج یہودی اور جتنی بھی یہودی لابی ہے اور جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں وہ ہر طرح کی اخلاقی جنگی قوانین کو پس پشت ڈالتے ہوئے فلسطین میں جس طریقے سے ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ بچوں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ٹکڑے کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، ایک بدترین جینوسائیڈ وہاں پہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کسی بوڑھے کا خیال، نہ عورت کا خیال، نہ مساجد کا خیال۔ تو یہ جو کچھ فلسطین میں اس وقت یہود کر رہے ہیں ان کو اس کا بھگتنا پڑے گا، اور عنقریب یہ اس اپنے ان جرائم کی وجہ سے یہ عالمی کچاڑے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے قلعوں کے قریب پہنچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن اس پہلے قلعے کا محاصرہ کیا۔ ہم نے بتایا کہ وہ 8 قلعے ہیں، تو پہلے قلعے سے پھر دوسرا اور دوسرے سے تیسرا کھلتا تھا، تو پہلے قلعے کا حضور نے 15 دن محاصرہ کیا، اور ایک بڑا طویل محاصرہ تھا۔ صحابہ کو بھوک لگ گئی، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تھوڑا سا گوشت اور چربی نما کچھ چیز ملی کھانے کے لیے، تو میں نے اسے چھپا لیا اور دل میں کہنے لگا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ بھوک بڑی ہے۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ حضور کی نظر مجھ پہ پڑی، اور حضور منع خیز انداز میں مسکرائے، اور آپ کی آنکھوں میں جلال اور غصہ بھی تھا۔ تو میں نے فوری طور پہ وہ جو مجھے حصہ ملا تھا وہ میں نے 4-5 صحابہ 6 صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ یوں حضور نگاہ سے بھی تربیت کرتے تھے کہ کسی کو بھی صرف اپنا خیال نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر یہاں ہمیں یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام تھک نہ جائیں اور ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے اور ان کے اندر کوئی پژمردگی پیدا نہ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن الاقوع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی کہ اے عامر ہمیں وہی ترانہ سناؤ جو میرے صحابہ نے جو ہے وہ خندق کھودتے ہوئے پڑھا تھا۔ تو حضور نے ان سے وہ سنا، اور ایک فن جمیل اور ایک آرٹ اور ایک خوبصورت آواز کا جو ایک جنگوں میں کردار ہوتا ہے وہ پھر سامنے آیا، اور ہر جنگ میں سامنے آیا، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، اور اس طرح کے اشعار پڑھنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ انسان کو قوت نصیب ہوتی ہے، توانائی ملتی ہے، انسان ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پڑھو۔ وہ شعر کیا تھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الطغاة قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ سرکش جو ہیں انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہے اور فتنہ پرور یہ لوگ ہیں اور ہم ان کے اس فتنے کا انکار کرتے ہیں، تو سارے صحابہ مل کے کہتے ابینا ابینا ابینا، اور اس طریقے سے ایک بڑی خوبصورت ماحول وہاں پہ بن گیا، اور صحابہ کے اندر پھر سے ان کے جذبات تازہ ہو گئے۔ جب 13 دن اس محاصرے کو گزر گئے اور ابھی فتح نہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ نے آ لیا، اور غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جو چوٹ لگی تھی اس کے بعد حضور کو کبھی کبھی آدھے سر کا درد ہوتا تھا، جسے درد شقیقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیف محسوس ہوئی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک جھنڈا تھا مسلمانوں کا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ اے ابو بکر آج آپ جائیں اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کوشش کی، لیکن اس دن بھی فتح نہ ہوا خیبر۔ پھر اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا کہ آپ کوشش کریں، وہ بھی گئے، کافی محنت فرمائی، لیکن اس دن بھی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر نہ بنی، اور اسی طرح کوشش ہوتی رہی۔ تو پھر حضور نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، سیفتح اللہ علی یدیہ، کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ساری رات ہم کروٹ بدلتے رہے کہ کل کس کا مقدر جاگے گا، کس سے یہ جھنڈا ملے گا، بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں ما تمنیت
ان اکون امیرا الا یومہا، کہ میں نے کسی دن فرما روا اور امیر بننے کا خواب نہ دیکھا، لیکن اس دن میرا بھی شوق ہوا کہ حضور یہ جھنڈا مجھے عطا فرمائیں۔ دیگر صحابہ کا بھی شوق تھا، بلکہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں سر اٹھا کے حضور کے سامنے آتا کہ حضور مجھے دیکھیں اور شاید مجھے ہی بلا لیں، ایک ایسی کیفیت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منگوایا، اسے زمین میں گاڑا اور پھر فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں، انہیں لایا جائے۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں بلایا۔ جب وہ آئے تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، انہیں زمین پہ لٹایا اور پھر ظل یمسح علی عینیہ، آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے، اپنا لعاب ڈالا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گئی کأنہ لم یصبھا شیء، ایسے لگتا تھا جیسے میری آنکھ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بالکل آنکھیں درست ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا خذ الرایۃ وافتح علیہم ولا تلتفت، اے علی جھنڈا پکڑو اور اس مارکے میں جاؤ اور فتح حاصل کرو اور واپس مڑ کے نہ دیکھنا۔ تو حضرت علی نے جھنڈا پکڑا اور فاتحانہ شان کے ساتھ نکلے۔ کہتے ہیں یاد مجھے آیا کہ میں حضور سے پوچھوں کہ میں کس بات پہ ان کے ساتھ جنگ کروں، میرا ویژن کلیئر ہو، میں ان کو کس چیز کی جا کے دعوت دوں۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ حضور نے مجھے پیچھے مڑنے سے تو منع کیا ہے، تو اسی طرح میں پچھلے پاؤں واپس مڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پیچھے مڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ علی ای شیء اقاتلہم، کہ میں کس چیز کے اوپر ان کے ساتھ جہاد کروں، انہیں کس بات کی دعوت دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ الا ان تدعوہم اولا الی الاسلام، کہ اے علی پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا، اور پھر لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، کہ اگر اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا کے سارے خزانوں سے یہ بات بہتر ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ گیا اور ایک بندہ راہ ہدایت پہ آ گیا۔ تو حضرت علی شیر خدا اس عزم کے ساتھ نکلے اور جھنڈا لے کے نکلے اور بشارت لے کے نکلے، اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائی۔ اور پھر جب آپ آگ گئے تو آپ نے خیبر کے دروازے کے سامنے جھنڈا گاڑا، اور اس وہاں جو بندے موجود تھے انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ہزمتم والذی انزل علی موسیٰ، کہ اس کلام کی قسم جو حضرت موسیٰ پہ نازل کیا گیا ہے آج تمہاری شکست ہو گئی، کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ جو خیبر کو فتح کرے گا اس کا نام علی ہوگا۔ پھر آپ نے خیبر کے اس دروازے کو قوت حیدری کے ساتھ اکھیڑ پھینکا اور ایک ضرب حیدری کے ساتھ اس دروازے کو توڑ ڈالا، اور پھر ایک بندہ سامنے آیا جس کا نام مرحب تھا، اور جو ان کا سب سے بڑا جنگجو تھا، وہ رجز پڑھتے ہوئے سامنے آیا اور کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر نے جان لیا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میری بڑی شان ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے جواب میں کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس مرحب کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اتنی زور سے تلوار ماری جو اس کے لوہے کے خود کو چیرتی ہوئی اس کے پورے جسم کو دو لخت کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور اسی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ اس کے دو آگے سے دندانے تھے، اور اہل محبت کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جوان کوئی ہے تو وہ علی ہے اور تلوار کوئی ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اپنی حیدری شان کا اظہار فرمایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بہت لمبے قد کا بندہ سامنے آیا، تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی کے ساتھ تھے۔ وہ عرض کرنے لگے اے مولا علی تھوڑا سا مجھے بھی موقع دیں۔ آگے بڑھے تو پیچھے دور ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھیں، تو وہ حضور کی پھوپھی جان بھی تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، یہ بندہ بہت بڑے قد کا ہے، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے دے۔ تو حضور نے فرمایا آج تیرا بیٹا اس کا سر تن سے جدا کرے گا۔ تو حضرت زبیر ابن العوام نے چند ہی ضربوں میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری زبیر ابن العوام، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری اور میرا ایک پیارا جو ہے وہ زبیر ابن العوام ہے۔ اور حضور نے ان کو بھی بشارت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے 15 دن کے محاصرے کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہوا،
اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی، پھر پہلے قلعے سے دوسرے قلعے کی طرف آگے بڑھے اور پھر اس کا محاصرہ کیا، اور وہاں حضور نے دیکھا کہ ایک یہودی چرواہا جو ہے وہ ایک جنگی وہ جو لوگ سپاہی تھے ان کا ریوڑ چرا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون اس میں سے کچھ ریوڑ ہمارے لیے لے کے آئے گا، بھیڑیں لے کے آئے گا، تاکہ ہم ان کو ذبح کر کے اس سے ان سپاہیوں کو کھانا کھلائیں۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو یسر کعب ابن عمرو تھا، وہ آگے بڑھے اور کہتے ہیں میں گیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس میں سے بہت جو ہے وہ ایک صحت مند 2 بھیڑیں جو ہیں ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور پکڑ کے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ متعنا اللہ بکا، کہ اے ابو یسر اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ صحابہ میں سے سب سے آخری صحابی جن کا وصال ہوا وہ ابو یسر کعب ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ایک لمبی عمر انہیں حضور کی دعا کی وجہ سے ملی کہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دعا ملی تھی۔ اسی طرح ایک اور شخص جو ہے اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ حبشی تھا، کالا تھا، اور وہ مرحب کی بکریاں چلا رہا تھا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قلعے کے اندر نظر آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بلایا اور بلا کے اس سے بات کی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گیا، اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوں اور نتن الرائحہ، میری بدبو جسم سے بہت آتی ہے، اور میں کوئی قبیح الوجہ ہوں، میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، تو کیا میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا یبیض وجہک، کہ صرف جنت میں تو داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ تیرے چہرے کو سفید کر دے گا، تیرے جسم کو خوشبودار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے شان عطا کرے گا اور تو جنتی ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے اجازت دیں کہ میں یہ ریوڑ جس کا ہے اس کو واپس کر کے آ جاؤں۔ تو اب یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ریوڑ ہمیں دے دو، کیونکہ وہ ایک آزاد ان کے شہری کے طور پہ حضور سے ملنے آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ ریوڑ واپس کر کے پھر آؤ۔ تو وہ ریوڑ کو اس دروازے پہ چھوڑ کے واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فوج میں شامل ہوا، اور یوں حضور نے ان کے جو تقالید اور قوانین تھے ان کا بھی احترام کیا، اور ان قوانین کو توڑنے کی کسی کو اجازت عطا نہیں فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمارے مسلمان جس بھی بیرونی ملک میں رہیں تو وہاں کے قوانین کا بھی احترام کریں، ان قوانین کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو مقامی قوانین ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں تو وہاں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں۔ پھر جب غنائم کی تقسیم شروع ہوتی رہی ساتھ ساتھ، تو جو خیبر کے غنائم تھے، مال غنیمت، اسے تقسیم کرتے ہوئے بہت لوگوں کو مال کے اندر حصے ملے، لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے جو کہنے لگے کہ ما علی ھذا اتبعتہ، کہ میں نے اس مال کے لیے تو حضور کی پیروی نہیں کی، ولکنی اتبعتہ علی سہم ہا ہنا، بلکہ میں نے تو اس بات پہ حضور کی پیروی کی تھی کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی منہ سے جملہ نکلا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک تیر انہیں اسی جگہ پہ لگا جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا، اور وہ شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ وہیں پہ اسے تیر لگا ہے جہاں اس نے کہا تھا، تو سرکار نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ اللہ، کہ اس نے اللہ سے سچے جذبے کا اظہار کیا اور اللہ نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا۔ جیسا کسی کا شوق ہوتا ہے، جیسا کسی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ 3 قلعے فتح ہو گئے۔ تو تیسرا قلعہ جب فتح ہوا تو نئے جنگی آلات جو یہودیوں کے پاس تھے وہ بھی مسلمانوں کو ملے، جن میں منجنیق بھی سب سے پہلے اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، اور منجنیق وہ چیز تھی کہ جس سے دور تک پتھروں کے ذریعے حملہ کیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے باقی قلعوں کی طرف وہ منجنیقیں فٹ کر دیں، لیکن انہیں چلانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی اور بربادی نعوذ باللہ کرنی ہوتی تو ان منجنیقوں سے گولے برسا دیے جاتے، پتھر برسا دیے جاتے، لیکن حضور نے فرمایا بس صرف اس منجنیق کا رخ ان قلعوں کی طرف کرو۔ اور جب کر دیا تو یہودی اتنے بزدل اور ڈرپھوک تھے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ منجنیقوں کو کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ کے ہی پکارنے لگے یا محمد الصلح الصلح، اے محمد ہم صلح چاہتے ہیں، ہم اب جنگ بندی چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ پھر میری شرائط جو ہیں وہ سنو اور ان کو مانو اور ہم صلح کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلحہ سارے کا سارا جمع کروا دو، اب تمہیں اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ خیبر کو چھوڑ کے نکل جاؤ، اب خیبر میں نہیں تم رہ سکتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری یہاں زمینیں ہیں، ہم یہاں زراعت کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، ہم اسلحہ سارا دیتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمیں یہاں زراعت کرنے دیں۔
اور ہمارے اس محصول اور پیداوار میں سے کوئی حصہ مقرر کر لیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا، فرمایا ٹھیک ہے، یہ تمہاری زمینیں ہیں، تم یہاں پہ پیداواری کرتے رہو، یہیں تم رہو، ہم تمہارا علاقہ تمہیں ہی دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سال کے اندر اتنی پیداوار جو ہے وہ تم نے مسلمانوں کو مدینہ پاک میں پہنچانی ہوگی۔ اور اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح فرمائی، اور کہ ہمارا بندہ آیا کرے گا، وہ تمہاری ساری زمینوں کا حساب چیک کرے گا، اور اس میں سے جو محصول اور جو ٹیکس اور جو اس میں سے حصہ ہے وہ تم ہمیں ادا کرتے رہو گے۔ تو اس طریقے سے بغیر لمبی جنگ کے صرف 96 افراد جو ہے وہ اس جنگ میں کام آئے۔ آج یورپ اور امریکہ اور جرمنی میں ایک پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی کیجویلٹیز اور جو ڈیتھ ریٹ ہے، اگر آپ اسے چیک کریں، صرف ایک اس فلسطین کی جنگ کا ڈیتھ ریٹ چیک کریں کہ جہاں 25,000 کے قریب مسلمانوں کو نعوذ باللہ تہہ تیغ کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ بمبنگ کی گئی ہے اور ان کو تباہ و برباد نعوذ باللہ کیا گیا ہے، بے گھر کیا گیا ہے، شیلٹر ہاؤس بھی مہیا نہیں کیے گئے، کسی انسانی قانون کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اور دوسری طرف خیبر کی وہ جنگ دیکھیں کہ جس میں حضور چاہتے تو سب کے گلے کاٹ کے رکھ دیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 ان یہودیوں کو ان کا علاقہ واپس بھی کر دیا اور کہا تم ہی یہیں زراعت کرتے رہو، یہیں رہتے رہو، بس شرط یہ ہے کہ اسلحہ ساتھ نہیں رکھو گے، علاقے میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور تم ہمیں اتنی پیداوار جو ہے وہ دیتے رہو گے، محصول دیتے رہو گے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی پیغمبر سلامتی ہیں، پیغمبر امن ہیں، وہ جنگوں والے پیغمبر نہیں ہیں، وہ تو امن و امان قائم کرنے والے پیغمبر ہیں۔ اور دوسری طرف یہ یہود اور یہ نصارہ اور یہ ظالم اس وقت پوری دنیا میں جس طریقے سے قتل عام کر رہے ہیں، اس سے اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق سامنے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے وہ ٹیکس اور وہ جو پیداوار ہے وہ لے کے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ گئے اور پہلے سال تو انہوں نے وہ ساری پیداوار دے دی آسانی سے، دوسرے سال جب لینے گئے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس میں سے چوتھائی حصہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی جیب بھرتے ہیں، آپ جو حضور کا حصہ ہے وہ اس میں سے تھوڑی کمی کریں اور ہمارے ساتھ تھوڑی بارگیننگ کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنا جوتا اتار لیا اور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کرنا چاہتے ہو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو، میں اپنے نبی کا سچا غلام ہوں اور میں ایک پائی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اس سے کم یہاں سے لے کے نہیں جاؤں گا، اور میں اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی اس کا روادار نہیں ہوں۔ یہ حضور کی تربیت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آج ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کی امانتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے سیکٹریز اور ان کے ماتحت ہیں، جو مختلف پاکستان کے اداروں کے اندر خزانے کے اوپر مامور ہیں۔ کتنی بڑی کرپشن اس ملک میں ہوتی ہے اور لوگوں کے حق کو لوٹا جاتا ہے، پاکستان کی عوام کے رزق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنی بڑی رشوت دے کے اور لفافے دے کے اپنے حق میں جو ہے وہ صحافیوں کے منہ بند کرتے ہیں، عدالتوں کے منہ بند کرتے ہیں۔ کیا کیا اس ملک میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت عبداللہ ابن رواحہ تمام یہودیوں کے سامنے جب کہ انہوں نے اتنی بڑی آفر کی، ان کی آفر کو ٹھکرا دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے اس سیرہ پاک سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے خیبر کو فتح مکمل فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ 3 چیزوں کے ذریعے ہو گئی۔ نمبر 1 صلح حدیبیہ، نمبر 2 حضور نے جو بادشاہوں کو خط لکھے اور آئندہ پروگرام میں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور نمبر 3 خیبر کی فتح۔ جب یہ تینوں کام ہو گئے تو فتح مکہ خود بخود ہو گئی، اور فتح مکہ کے لیے ایک بندے کا خون کا قطرہ بھی نہ گرا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ جو ہے اس کی وہ شان جو ہے وہ عطا فرما دی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حجاج نامی حضور کے ایک صحابی تھے اس وقت، تو جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، مکہ والوں نے میرا کچھ مال دینا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں انہیں جا کے یہ خبر دوں۔ اور تھوڑی اجازت بھی لے لی کہ میں اس میں خبر دینے میں ان کے ایک ٹرک استعمال کروں گا تاکہ میں اپنا مال ان سے واپس نکلوا سکوں۔ اور وہ گئے اور مکہ والوں کو پہلے جا کے انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور لیکن میں خوشخبری تمہیں کل سناؤں گا خیبر کے بارے میں، رات کو پہلے میرا مال میرے حوالے کرو۔ تو وہ سارے ان کے گرد جمع ہو گئے، اور جو ان کا مال اور قرض انہوں نے دینا تھا وہ جمع کر کے پیسے بھی حجاج کو دے دیے، اور کہنے لگے خوشخبری سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر کہ جو
خیبر ہے اس کے اندر یہودیوں کو بہت فتح ملنے والی ہے اور بہت بڑا خطرہ مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ اموال تو لے لیے، اور صبح حضرت عباس انہیں لے کے مکہ سے باہر نکلے تو حضرت عباس نے پوچھا کیا بات ہے، حقیقت بتاؤ۔ کہا میں نے مکہ والوں کو جو رات بات کی ہے وہ اس لیے کہ وہ یہ مال مجھے لوٹا دیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور مسلمان خیبر کو فتح کر کے مدینہ پاک واپس پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عباس اس خبر کو سن کے خوش ہوئے اور اسے گلے سے لگا لیا، اور یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ مغصوبہ مال جو مکہ والوں کے پاس تھا وہ بھی لے لیا، اور یہ خبر جب مکہ والوں کے پاس پہنچی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اس وقت جشن منانے کے موڈ میں تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا تو ان کی آخری امید بھی جاتی رہی، اور وہ سمجھ گئے کہ اب عرب کے اندر ہماری کوئی باز پرس نہیں رہے گی، اور اب جو ہے وہ سارے حالات اب ہمارے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور یہی خیبر تھا کہ جب خیبر فتح ہو چکا تھا اسی لمحے ایک گرد و غبار اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی کہ حبشہ کے اندر ہجرت کر کے جو صحابہ گئے تھے، اور 100 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور پھر وہیں ان میں سے بعض لوگوں کی شادیاں ہوئیں، وہیں ان کی اولادیں ہوئیں، ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور حضور نے ان کو لکھ رکھا تھا کہ اب ہمیں فتوحات ہو گئی ہیں، اب ہم ہر طرح کے خطرے سے باہر نکل آئے ہیں، اب تم بھی واپس آ جاؤ۔ تو وہ وہاں سے چلے ہوئے تھے۔ جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے وہ سارا قافلہ لے کے واپس پہنچے، اور خیریت سے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تو حضور نے اپنے دونوں بازو کھول کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضور نے فرمایا لا ندری بأیہما نفرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، کہ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی مناؤں۔ اور حضور نے حضرت جعفر طیار کا استقبال کیا، اور اس طریقے سے مسلمان جو حبشہ والے تھے وہ بھی مدینہ پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کو قوت، شان و شوکت اور ایک سطوت عطا فرمائی، اور ہر طرف سکہ بیٹھ گیا مسلمانوں کا، اور پورے عرب میں مسلمانوں کا طوطی بولنے لگا۔ الحمدللہ یہ سیرہ پاک میں آج ہم نے خیبر کے ان تمام واقعات و اثرات کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم جو ہے وہ غزوہ موطا اور اس کے جو اثرات ہیں ان کا بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔